بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القلوب کالطیر فی الالفۃ اذا انست، یہاں سے جی استاد صاحب، دل جب مانوس ہو جائے محبت میں پرندے کی طرح ہو جاتا ہے۔ القلوب کالطیر فی الالفۃ اذا انست، دل جب محبت میں پڑ جائے تو دل کو جب انسیت ہو جائے تو الفت میں محبت میں وہ پرندے کی طرح ہو جاتا ہے۔ مطلب جیسے پرندوں کو جو سکھاؤ ویسا بولتا ہے، اسی طریقے سے دل وہی کرتا ہے جو استاد صاحب جی جی قرآن پاک کی آیت سے کرنا تھا 11 نمبر سے۔ اس کو جو ہے اس کا ترجمہ قرض الایمان سے دیکھ لیجئے، میں نے کہا تھا مشبہ جی استاد صاحب، اور کس قسم سے اس کا تعلق یہ ہم نے کل بتایا تھا۔ جی استاد صاحب، القلوب کالطیر فی الالفۃ اذا انست، دل الفت میں پرندے کی طرح ہے جب کہ مانوس ہو جائے۔ تو پرندے جب مانوس ہو جاتے ہیں تو آپ جیسا اس کو بولنے کے لیے بولتے ہو ویسے ہی وہ بولتے ہیں اور بھاگتا نہیں ادھر ادھر۔ ایسے ہی دل جب کسی کے گرفت میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دل کو تشبیہ دی گئی ہے طیر سے، انسیت میں مشبہ ہے، مشبہ بھی حرف تشبیہ موجود ہے۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ کاف، اور فی الالفت جو ہے وہ وجہ شبہ ہے۔ دونوں چیزیں مذکور ہیں، وجہ شبہ بھی اداۃ تشبیہ بھی۔ کون سی تشبیہ ہوگی؟ تشبیہ مرسل اور تشبیہ مفصل۔ جی نمبر 14، مدح اعرابی رجلا فقال، ایک دیہاتی شخص نے ایک آدمی کی تعریف کی تو اس نے یہ کہا، لہو حزۃ کحزۃ السیف اذا طرب وجرأۃ کجرأۃ اللیث اذا غضب۔ لہو یعنی اس آدمی کے لیے، حزۃ کہتے ہیں حرکت کو، تہتز کانہا جان، قرآن پاک میں ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں ڈالی، ہاں کیا بول رہے ہیں؟ جی استاد صاحب قرآن پاک، ہاں، حرکت کرنا مانا ہوتا ہے۔ لہو حزۃ، اس کے لیے حرکت ہے، یعنی وہ حرکت کرتا ہے، کہ حزۃ السیف، تلوار کی حرکت کی طرح، اذا طرب، جب خوش ہو، یعنی وہ شخص جب خوش ہوتا ہے تو ایسے چہکتا ہے، ایسے ہلتا ڈولتا ہے جیسے تلوار ہلتی ڈولتی ہے۔ وجرأۃ کجرأۃ اللیث اذا غضب، اور جب غصہ ہو جائے تو اس کی جرأت شیر کی جرأت کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ انسان کی حرکت کو جو ہے تلوار کی حرکت سے اور اس کی جرأت کو شیر کی جرأت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حرف تشبیہ موجود ہے، وجہ شبہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ووصف اعرابی اخا لہ فقال، ایک دیہاتی نے اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کأن اخی شجرا لا یخلف ثمرہ وبحرا لا یخاف قدرہ۔ کأن اخی، گویا کہ میرا بھائی، شجراً ایسا درخت ہے، لا یخلف ثمرہ، جس کا پھل کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کا پھل کبھی، لا یخلف ثمرہ، جس کا پھل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ گویا کہ میرا بھائی ایسا درخت ہے جس کا پھل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وبحراً، اور ایسا سمندر ہے، لا یخاف قدرہ، جس کی گندگی کا ڈر، جس کے گندا ہونے کا خوف نہیں ہوتا۔ قدرن کا معنی ہوتا ہے قدر، من ماء قدر، اور ان قدرت معنی ہوتا ہے گندا ہونا، ٹھیک ہے۔ قدرن کا معنی ہوتا ہے گندا، اور قدرن گندا ہونا۔ یخاف، لا یخاف، ڈرا نہیں جاتا، خوف نہیں کیا جاتا۔ وبحراً، ایسا سمندر ہے، لا یخاف قدرہ، جس کے گندا ہونے کا خوف نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھائی کو، وہ اخی کو تشبیہ دے رہا ہے کس چیز سے؟
फल से और फल से درخت سے بھی، ایسے درخت سے جس کا پھل کبھی ختم نہ ہو، اور ایسے سمندر سے جس کے گندا ہونے کا ڈر نہ ہو۔ تو یہاں پہ مشبہ بھی 2 ہے اور مشبہ 1 ہے۔ وجہ شبہ موجود ہے، بولیے حرف تشبیہ جی استاد صاحب وجہ شبہ موجود ہے کیا؟ نہیں استاد وجہ شبہ نہیں ہے، حرف تشبیہ موجود ہے۔ تشبیہ جی نام بولیے، تشبیہ تشبیہ مرسل، اور آگے مجمل موقت تو کہتے ہیں جس میں حرف تشبیہ محذوف ہو۔ تشبیہ مجمل ہوگی، تشبیہ مرسل مجمل، تشبیہ مرسل مجمل جی۔ وقال مجمل سے البحتری، وجہ سے معذوف ہو جی 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 استاد صاحب تشبیہ مرسل و مجمل جی۔ وقال البحتری، اور بحتری شاعر نے کہا، قصور کالکواکب لامعات یکدن یضئن للساری الظلاما، قصور کالکواکب لامعات یکدن یضئن للساری الظلاما۔ قصور قصر کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے محل، محلات، ٹھیک ہے۔ قصور کا معنی ہوگا محلات، بلڈنگیں۔ کالکواکب لامعات، ستارے کی طرح چمک دمک والی ہیں۔ یہ جب شہر کا نظارہ رات میں کسی پہاڑی کے اوپر سے دیکھے ہیں یا جامعہ کے اوپر سے، تو نیچے جو لائٹیں چمکتی رہتی ہے تو بالکل جگمگ جگمگ کرتی ہوئی، دور سے جب دیکھیں گے نا کسی شہر کو تو وہاں کی روشنی جو ہے ستاروں جیسی لگے گی، یعنی زمین جو ہے آپ کو لگے گا کہ یہ آسمان بن گیا ہے۔ تو ان محلات کی تشبیہ دے رہا ہے، قصور کالکواکب لامعات۔ اس زمانے میں بھی جو ہے محلات میں جو ہے یہ چراغ روشن کیے جاتے تھے رات میں، بڑے بڑے چراغ۔ تو یہ رات میں جس علاقے میں بڑے بڑے چراغ روشن ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے لوگ مالدار ہیں، اسی لیے رات بھر چراغ جلا کے رکھتے ہیں لوگوں کے لیے۔ قصور کالکواکب لامعات، محلات ستاروں کی طرح چمک دمک والے ہیں۔ یکدن یضئن، جو روشن ہوتی رہتی ہے، یکدن یضئن، یا فعل مقاربہ قادہ سے یکادو، یکادو سے یکدن، یکدن یضئن، جو روشن کرتی رہتی ہے، للساری، چلنے والوں کے لیے، الظلامہ، تاریکی کو، الظلامن، اصل میں تھا الظلامہ، وزن شعری کی وجہ سے الف آگے بڑھایا گیا، الظلامہ، یہ مفعول بھی ہوگا یضئن کا۔ یکدن یضئن للساری، ساری سرا عصری رات میں چلنے والے کو کہا جاتا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے ساری، بروزن حاجی، بروزن قاضی، حاجی نہیں قاضی۔ قصور کالکواکب لامعات یکدن یضئن للساری الظلاما، ایسے اچھا ظلام مصدر دیکھ لیجیے گا، ذا کے کسرے کے ساتھ ہی ہے کہ ذا کے فتح ضمہ کے ساتھ ظلام ہے، ظلام ہے یا ظلام، جہاں تک لگ رہا ہے مجھے ظلام ہونا چاہیے، ثلاثی مجرد کا مصدر۔ تو یہاں پہ محلات کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ستاروں سے، کس بات میں؟ چمک دمک میں، جی ہاں۔ تو اگر یہ ہم اعتبار کریں کہ وجہ شبہ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، تب تو یہ کہیں گے کہ وجہ شبہ یہاں موجود نہیں ہے، اور اگر ضمناً مانیں کہ یکدن یضئن میں ضمناً وجہ شبہ موجود ہے تو پھر وجہ شبہ موجود مان کے اس کی تقسیم کریں گے، لیکن یہاں بہتر یہی ہے کہ یہی مانیے کہ وجہ شبہ یہاں موجود نہیں ہے، صرف ادات تشبیہ موجود ہے، یعنی تشبیہ مرسل اور تشبیہ مجمل، ایک ساتھ نام رکھیں گے، تشبیہ مرسل مجمل۔ آگے ہے رأی الحازم میزان فی الدقہ، رائے کہتے ہیں مشورے کو، اندازے کو، اور حازم کہتے ہیں ماہر آدمی کو۔ میزان کا معنی ترازو، فی الدقت، دقت کہتے ہیں باریکی، نرمی، باریکی کو۔ معنی ہوگا کہ تجربہ کار آدمی کا مشورہ یا تجربہ کار آدمی کی رائے باریکی میں ترازو کی طرح ہے، مطلب جیسے ترازو میں آپ بالکل سٹیک اندازہ کرتے ہو، کسی نے کہا یہ سامان کتنے کا ہے، ارے وزن کر کے دیکھ لو نا بھیا،
تو وزن کر لیا تو پتہ چلا 1 کلو 25 گرام کا ہے، 50 گرام کا ہے۔ جو تولنے والا بار بار تولتا ہے نا، سیب فروٹ والا، وہ 4 سے اٹھا کے دے دے گا، بولے گا 1 کلو ہے۔ کیسے معلوم؟ کیونکہ اس کو تجربہ رہتا ہے، تو اس کا وزن کرے گا تو لگ بھگ وہ 1 کلو نکلے گا۔ تو باریکی میں تجربہ کار آدمی کی جو رائے ہے وہ کس کی طرح ہے؟ میزان کی طرح ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے حرف تشبیہ نہیں ہے، ہم بولیں گے تجربہ کار آدمی کی رائے باریکی میں ترازو ہے۔ تو وجہ شبہ موجود، حرف تشبیہ موجود نہیں ہے، کون سی تشبیہ ہوگی؟ جی، تشبیہ مؤکد مفصل ہے نا، وجہ شبہ میں موجود مذکور ہے، مذکور ہے نا، دقت۔ جی، وقال ابن التعاویزی، اس کے بعد کہتے ہیں وقال ابن التعاویزی اذا مرعد زمجر خلت اسدا غضابا في السحاب لها زئیر، اذا مرعد زمجر خلت اسدا غضابا في السحاب لها زئیر، اذا ما جب کبھی، الرعد بجلی، زمجرا یزمجرو، یہ بعثرا یبعثرو کے وزن پر ہے، معنی ہوتا ہے گرجنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ گرجنا۔ ہاں، بعثرا یبعثرو بعثرتن، زمجرا یزمجرو زمجرتن، گرجنا۔ جب کبھی بادل گرجے، خلتا بیعتا کے وزن پر ہے، خافا یخافو، ٹھیک ہے، خافا سے خفتا، ایسے ہی خال یخیل، خیال مانا تو خیال کرنا، خلتا تم خیال کرو گے، اسدن، اسد جو ہے یہ اسد کی جمع تکسیر ہے، اسدن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، غضاباً صفت کا صیغہ فعال کے وزن پر، جو غصے میں ہو، جمع کا صیغہ غضاب، غاضب کی جمع غضاب، یا اس کا یہ صفت کا صیغہ اس کی جمع ہے غضاب۔ اور سحاب کا معنی بادل، لہا میں حاضمر کا مرجع اسدن شیر، اور زئیر کہتے ہیں کس کو؟ شیر کی دہاڑ کو۔ زئیر کس کو کہتے ہیں؟ زئیر کہتے ہیں ہاں شیر کی دہاڑ کو۔ اب کیا معنی ہوگا؟ اذا مرعد زمجر خلت اسدا غضابا فی السحاب لها زئیر، جب کبھی بادل گرجتا ہے تو تم خیال کرو گے کہ آسمان میں ایسے غصے والے شیر ہیں جو دہاڑ رہے ہیں۔ لفظی معنی ہوگا جب کبھی بادل گرجے تو تم خیال کرو گے کہ شیر ہے جو غصے میں ہے بادلوں میں، جس کے لیے دہاڑ ہے۔ یہ لفظی معنی ہوگا۔ مفہوم یہ ہوگا کہ جب بادل گرجتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کر کے جو آواز آتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ بادل میں جو نا بڑے غصے والے شیر موجود ہیں جو دہاڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ بادلوں کے دہاڑ، بادل جو دہاڑ گرجتا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کس شیر سے؟ غصے والے شیر سے۔ گرجتے ہوئے بادل کو تشبیہ دی گئی ہے غصے والے شیر سے۔ وجہ شبہ نہیں بیان کیا گیا ہے، وجہ شبہ ہے آواز کی جو ہے گھن گرج، یہ وجہ شبہ ہے۔ حرف تشبیہ موجود ہے کیا؟ ذات تشبیہ دیکھیے، دونوں محذوف ہے سر، تشبیہ بلیغ ہو گئی۔ نہیں، یہ خلتا جو ہے تم خیال کرو گے، خلتا جو لفظ ہے نا، خلتا تم خیال کرو گے، یعنی اردو میں بولیں گے تمہیں ایسا لگے گا۔ یہ خلتا جو ہے ادات تشبیہ ہے۔ خلتا کیا ہے یہاں پر؟ حرف تشبیہ، ادات تشبیہ، فعل کی شکل میں۔ ادات تشبیہ، جی ہاں، تشبیہ مرسل۔ تو وجہ شبہ موجود ہے لیکن حرف معاف کیجیے، حرف تشبیہ وجہ ادات تشبیہ موجود ہے، وجہ شبہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد وقال السری الرفاء رفاء فی وصف شمعۃ، سری رفاء نامی شاعر نے ایک موم بتی کی تعریف میں، ایک موم بتی کا وصف بیان کرتے ہوئے موم بتی کے وصف میں یہ کہا، یعنی موم بتی جل رہی تھی، شمع جو ہے جل رہی تھی، اس کو دیکھ کر کے اس نے یہ شعر کہا، مفتولۃ مجدولۃ تحکی لنا قد الاصل کأنها عمر الفتى والنار فیہا کالاجل۔ مفتولۃ، فتل یفتل مانا تھا بانٹنا، کون بانٹنا؟ ایک بانٹنا ہوتا ہے وہ جو بانٹتے ہیں، 1 روپے تم لے لو 1 روپے تم لے لو، اور ایک بانٹنا ہوتا ہے رسی کو بانٹتے ہیں، دیکھیں ایسے گھما گھما کے رسی کو رسی بناتے ہیں جی، ہاں اس کو بھی بانٹنا بولتے ہیں، بانٹنا، رسی بانٹنا، اس بانٹنے کو کہا جاتا ہے فتل یفتل، فتیل کہتے ہیں اس رسی کو جس کو بانٹا جائے، مفتولہ کہیں گے جس کو بانٹا جائے۔ تو موم بتی میں اندر دھاگا ہوتا ہے نا، بٹا ہوا دھاگا، دیکھیں جی سر جی، پہلے کیا ہوتا تھا کہ موٹی رسی کو بانٹ کر کے اس کو موم میں ڈبا دیتے تھے، اب جو ہے رسی کم رہتی ہے، موم زیادہ رہتا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ بس موم میں اس کو پہنا دیتے، موم میں نہلا دیتے تھے، ڈبا دیتے تھے، بن گئی موم بتی۔ تو وہی فتیلہ جس کو بولتے ہیں، فتیلہ سمجھتے ہیں؟ مطلب دیے کے اندر جو دھاگا نہیں رہتا کپڑے کا، جس سے تیل لگ کر کے اوپر آتا اور جلتے رہتا ہے، پلیتا بھی بولتے اس کو، فتیلہ پلیتا، تو وہی فتیلہ پلیتا ہوتا تھا اور اس پہ موم چڑھایا جاتا تھا۔ جو پلیتا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے اذا مفتولۃ، وہ بٹا ہوا ہے، مجدولۃ مضبوط ہے، مجدول بمانا مضبوط، بٹا ہوا ہے مضبوط ہے، تحکی لنا ہمارے لیے وہ بیان کر رہی ہے، حکا یحکی کا معنی حکایت کرنا، بیان کرنا، تحکی مؤنث غائب کا صیغہ، تحکی لنا ہمیں وہ بتاتی ہے، ہمارے لیے وہ بیان کرتی ہے، کس بات کو؟ قد الاصل، نیزے کے سائے کو، ہمارے لیے وہ حکایت کرتی ہے نیزے کے سائے کو، یعنی اس کا سایہ ایسا نظر آتا ہے جیسا نیزہ ہوتا ہے، لمبا بالکل ایسا موم نوک بنا ہوا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ سر آواز نہیں سر، کریے سر۔ قد کا معنی قد، اور اصل کا معنی ہوتا ہے نیزہ، اصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیزہ، بھالا۔ تو تحکی لنا قد الاصل، وہ ہمارے لیے نیزے کے سائے کو بیان کر رہی ہے وہ موم بتی، کأنہا عمر الفتى، ایسا لگتا ہے کہ وہ موم بتی جو ہے نوجوان کی عمر ہے، موم بتی جو ہے وہ نوجوان کی عمر ہے، والنار فیہا کالاجل، اور اس میں جو آگ ہے وہ موت کی طرح ہے، جیسے آگ جو ہے دھیرے دھیرے موم بتی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی نوجوان کی عمر بھی دھیرے دھیرے موت کی وجہ سے، موت کے سبب جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ موم بتی کے جلنے کو تشبیہ دیا ہے، نوجوان موم بتی کو تشبیہ دیا ہے نوجوان کی عمر سے، اور موم بتی میں جو آگ ہے اس کو تشبیہ دیا ہے موت سے، کہ جیسے آگ جو ہے موم بتی کو ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی موت جو ہے نوجوان کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ حرف تشبیہ ہے، وجہ شبہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دو مشبہ ہے، دو مشبہ بھی ہے، ایک مشبہ ہے خود موم بتی، اس کو تشبیہ دی ہے عمر الفتى سے، کأنہا عمر الفتى، اور دوسرا مشبہ کیا ہے؟ دوسرا مشبہ بھی کیا ہے؟ آگ اور موت، جی ہاں، آگ اور موت، آگ مشبہ، موت مشبہ بھی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں، شعر کا ترجمہ استاد صاحب جلدی سے بتا دیجیے۔ جی ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے۔ مفتولۃ مجدولۃ، بٹی ہوئی ہے مضبوط ہے، تحکی لنا قد الاصل، وہ ہمارے لیے نیزے کے سائے کو بیان کرتی ہے، یعنی اس کی وہ جو کھڑا ہے نا بالکل موم بتی، تو بھالے کی طرح نظر آتا ہے وہ، نیزے کے سائے کی طرح، کأنہا عمر الفتى، گویا کہ وہ نوجوان کی عمر ہے، والنار فیہا کالاجل، اور آگ جو اس میں ہے موت کی طرح ہے۔
اچھا، اس کے بعد ہے وقال الشاعر، اور شاعر نے کہا، یعنی کسی شاعر نے یہ شعر کہا ہے. اچھا یہ وقال اعرابی فی الذم، ایک دیہاتی نے کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے یہ کہا، لقد صغر فلانا فی عینی عظم الدنیا فی عینہ وکأنما یری السائل اذا اتاہ ملک الموت اذا لاقاہ. کہتے ہیں کہ وہ شخص ایک ایسے شخص کے بارے میں یہاں پہ بات بیان کی جا رہی ہے. پہلے سمجھ لیجئے پھر ترجمہ کراتا ہوں. ایک ایسے شخص کے بارے میں یہاں پہ بات بیان کی جا رہی ہے جو شخص دنیا کو عظیم سمجھتا ہے، یعنی اس کی نگاہ میں دنیا جو ہے بڑی عظیم شے ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کو اپنی نگاہ میں حقیر سمجھنا چاہیے، لیکن ایک ایسا شخص جو دنیا کو ہی اپنی نگاہ میں سب کچھ سمجھتا ہے، اس شخص کے بارے میں وہ دیہاتی کہتا ہے کہ وہ شخص چونکہ اس کی نگاہ میں دنیا ہی عظیم ہے، تو اس بات نے، یعنی اس کی نگاہ میں دنیا کے عظیم ہونے نے میری نگاہ میں اس کو چھوٹا بنا دیا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اب ترجمہ دیکھیے، صغرا، لقد صغرا، بے شک چھوٹا بنا دیا ہے، فلانن، فلاں کو، فی عینی، میری نظر میں. کس چیز نے؟ عظم الدنیا فی عینہ، اس کی نگاہ میں دنیا کی عظمت نے، اس کی نگاہ میں دنیا کی عظمت نے، یعنی وہ شخص دنیا کو عظیم سمجھتا ہے، اسی لیے میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ حقیر سمجھتا ہوں. یہاں پہ تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ آگے ہے، وَكَأَنَّمَا يَرَى السَّائِلَ. اب یہاں پہ دیکھیے، اور گویا کہ وہ مانگنے والے کو دیکھتا ہے، یعنی اس کے مالدار آدمی ہے، دنیا کو عظیم سمجھتا ہے، پیسے بہت ہے اس کے پاس. اب اس کے پاس کوئی حاجت مند پہنچ جائے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی ضرورت مند پہنچ جائے، تو اس کو کیسے دیکھتا ہے وہ؟ کأنما یری السائل، گویا کہ وہ سائل کو دیکھتا ہے، اذا اتاہ، جب کہ وہ سائل اس کے پاس آ جائے. جب سائل اس کے پاس آ جائے تو وہ سائل کو کیسے دیکھتا ہے؟ ملک الموت اذا لاقاہ، کہ وہ موت کا فرشتہ ہے جب کوئی اس سے ملنے آ گیا ہو. سمجھ رہے بات کو؟ یعنی جیسے موت کا فرشتہ آتا ہے تو آدمی کی بالکل، آدمی کے 53 کانپ جاتے ہیں، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، بول سکتے ہیں پتلون گیلی ہو جاتی ہے، حقیقتاً بھی ہو سکتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے. تو جتنی دہشت انسان کو موت کے فرشتے سے ہوتی ہے، اتنی ہی دہشت اس کو کس سے ہونے لگتی ہے؟ سائل سے ہونے لگتی ہے. جی. تو آتے ہوئے کنجوس آدمی کے پاس آتے ہوئے سائل کو تشبیہ دی گئی ہے اس کی نظر میں کس چیز سے؟ ملک الموت سے. کس بات میں؟ فرار ہونے میں. کس بات میں؟ بھاگنے میں، ناپسند کرنے میں. کہ جیسے انسان ملک الموت سے بھاگنا چاہتا ہے، ویسا ہی وہ کس سے بھاگتا ہے؟ سائل سے بھاگتا ہے. اتنا خطرناک کنجوس ہے وہ. تو یہاں پہ جو ہے السائلہ جو ہے مشبہ ہے اور ملک الموت مشبہ بھی ہے. وجہ شبہ کأنما موجود ہے، معاف کیجیے، حرف تشبیہ، ادات تشبیہ کأنما موجود ہے، لیکن وجہ شبہ موجود نہیں ہے. حرف تشبیہ موجود، وجہ شبہ غیر موجود. نام بتائیے. جی ہاں، مرسل اور مفصل بول رہے ہیں کیا؟ مفصل، مرسل اور مجمل، مفصل اور مجمل. مفصل تو نام سے ہی ظاہر ہے جس میں تفصیل ہو، وجہ شبہ کی تفصیل ہو. یہاں تو تفصیل ہے ہی نہیں. جی مجمل. نمبر 21، وقال اعرابی لامیر، ایک اعرابی نے، دیہاتی نے اپنے امیر سے کہا، اجعلنی زماما من ازمتک التی تجر بها الاعداء. اجعلنی، مجھے بنا لیجئے، زمامن، لگام. زمام کہتے ہیں لگام کو جس سے کنٹرول کیا جاتا ہے، گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے. من ازمتک، ان لگاموں میں سے ایک لگام، التی تجر بہا، جس سے آپ کنٹرول کرتے ہیں، الاعداء، کس کو؟
دشمنوں کو. جرہ یا جرو کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، قابو کرنا. تو تجرو بہا جن لگاموں کے ذریعے آپ کھینچتے ہیں الاعداء دشمنوں کو، جیسے منہ میں لگام ڈال کر گھوڑے کو کھینچتے ہیں نا، جدھر مرضی چاہے ادھر لے جا سکتے ہیں، ایسے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ سر آپ جو ہے نا مجھے اپنے ان لگاموں میں سے ایک لگام بنا لیجئے جن کے ذریعے سے آپ دشمنوں کو کنٹرول کرتے ہیں. مطلب مجھے ایک فوجی بنا لیجئے، سپہ سالار وغیرہ بنا لیجئے. کہ فوجی وہ لگام ہے کہ جو دشمن کے منہ میں ڈال کر اس کے ذریعے دشمن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی سر. تو یہاں پہ اس نے اپنے آپ کو کس چیز سے تشبیہ دیا ہے؟ لگام سے، کہ مجھے لگام بنا لیجئے. اور اچھا، اس میں نہ تو حرف تشبیہ موجود ہے اور نہ وجہ شبہ موجود ہے. کون سی تشبیہ ہوگی؟ تشبیہ بلیغ. 21 نمبر تک ہمارا ہو چکا. اب آگے ایک اور شعر پڑھ لیتے ہیں، پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ، مکمل کل کریں گے. وقال الشاعر، ایک شاعر نے کہا، کم وجوہ مثل النہار ضیاء لنفوس کاللیل فی الاظلام. کہتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے چہرے ہوتے ہیں، مفہوم پہلے سمجھ لیجیے پھر ترجمہ. دنیا میں کئی ایسے چہرے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے اچھا اس کا اس طرح ترجمہ کیجئے. کم، ہاں تو مفہوم پہلے سمجھیے کہ کئی لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی میں روشنی بکھیر دیتے ہیں. یعنی کچھ استاذ ہوتے ہیں، کچھ اساتذہ ہوتے ہیں طلباء کے لیے جو روشنی کی طرح ہوتے ہیں، کہ طلباء اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں، کچھ استاد نے شفقت کر دی، کچھ بول دیا، کچھ کہہ دیا، کچھ تربیت کر دی، تو وہ پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یا کچھ کے والدین ہوتے ہیں، کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے، کسی کا کوئی جو ہے وہ پارٹنر ہوتا ہے. اس طرح سے جو بھی، کبھی کوئی بیوی ہو سکتی ہے، کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ اس کی تربیت پر یا اس کے جذبہ دلانے پر یا اس کے سمجھانے پر جو ہے وہ زندگی کی تاریکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتا ہے. یعنی ابھی تک اس کی زندگی بالکل اندھیری تھی، لیکن کسی کے کہہ دینے سے جو ہے اس کو اجالا مل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ کم وجوہ مثل النہار ضیاء، کتنے ہی چہرے ہیں جو روشنی میں کس کی طرح ہے؟ دن کی طرح ہوتے ہیں. لنفوس، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نفس کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، کاللیل فی الاظلام، جو تاریکی میں کس کی طرح تھے، کس کی طرح ہوتے ہیں؟ رات کی طرح. یعنی جو لوگ بالکل تاریکی میں ڈوبے رہتے ہیں، جن کو کوئی راستہ دکھتا نہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، یہاں تک کہ کئی لوگ مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی راستہ ہے نہیں، خودکشی کر لیتا ہوں. لیکن وہی شخص کبھی کسی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس کو اس طریقے سے سمجھا دیتا ہے، تسلی بخش سمجھا دیتا ہے کہ پھر وہ جو ہے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر ایک وجوہ کو تشبیہ دی گئی ہے نہار سے، اور نفوس کو تشبیہ دی گئی ہے لیل سے. حرف تشبیہ بھی موجود ہے اور وجہ شبہ بھی موجود ہے نا. دو مشبہ ہے، دو مشبہ بھی. وجوہ پہلا مشبہ، اس کا مشبہ بھی نہار ہے، حرف تشبیہ مثل ہے، اور وجہ شبہ ضیاء ہے. نفوس دوسرا مشبہ ہے، اس کا مشبہ بھی لیل ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے؟ اظلام ہے، اور حرف تشبیہ کاف ہے، کاللیل کاف. تو چاروں چیزیں مطلب مشبہ، حرف تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں مذکور ہیں. تو کیا نام دیں گے اس کو؟ ہاں، مرسل اور مفصل. چلیں اس کے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.